أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم، جو سورۃ بقرہ کے نور کو اپنے دل کے گلدستے میں سمیٹ رہے ہیں۔ ابھی جو آیت مبارکہ آپ لوگوں نے سماعت فرمائی اس کا ترجمہ جانتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَى، اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، ان کا رب، بکالماتی، چند باتوں سے، فتمہن، وہ پوری کر دی، قال، اس نے فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، تمہیں بنانے والا ہوں، للناسی، لوگوں کا، امام، قال، اس نے کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے، قال ینال، کالا، اس نے فرمایا، لا، نہیں، ینالو، پہنچتا، عہد الظالمین، میرا عہد ظالم تک۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی کہ وہ، اور میری اولاد سے، فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ آئیے اب اس کی تفسیر جانتے ہیں کہ مفسرین کیا فرماتے ہیں۔ کنز الایمان میں مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سرزمین حواز بمقام سوس ہوئی۔ پھر آپ کے والد گرامی آپ کو باب الملک نمرود میں لے آئے۔ یہود و نصارہ، مشرکین عرب، سب آپ کے فضل و شرف سے معترف تھے اور آپ کی نسل ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے وہ حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر چیزیں واجب کی تھیں وہ اسلام کے خصائص میں سے تھیں، اور خدائی آزمائش بھی یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دے۔ ضیاء القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ آپ کا آبائی وطن جو ہے وہ بابل ہے، جسے آج کل عراق کہتے ہیں، اور وہ امتحانات جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا، جس طرح سے خواب میں حضرت اسماعیل، ان کے صاحبزادے کا ذبح ہونے کا حکم ہونا، اور انہوں نے وہ سچ کر دکھایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بھی انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ آتش نمرود، پھر جس طرح سے ایک بہت بڑی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور رب تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور پھر حکم ہوا عرب کے بے آب و گیا میں، ریگستان میں، اپنی زوجہ اور اپنے ننھے سے بچے کو حکم الہی کے مطابق بھی چھوڑ کے آؤ۔ تو جب آپ وہاں پر، یہ بھی آپ نے حکم پورا کر دکھایا اور اپنی زوجہ محترمہ اور ننھے بچے کو ریگستان میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر وہاں سے چل دیے۔ اور پھر اسی طرح سے حج اور زکوٰۃ کے جملہ مناسک جو اسلام میں داخل ہیں وہ سب کے سب آپ نے ہی ان پر عمل کر کے دکھایا، اور آگے پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر سراج الجنان میں ہے کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا اور امام بنا دوں گا، یا اللہ میری اولاد سے بھی امام بنانا۔ تو
تدبر القرآن میں ہے کہ عیسائی، مشرکین، یہودی کسی نہ کسی نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے۔ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کے واسطے سے محبت رکھتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے واسطے سے محبت رکھتے تھے، اور مشرکین مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ہونے کی وجہ سے عقیدت رکھتے تھے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یعنی تذکرہ خاص طور پر ان کلامات کا ذکر اس لیے فرمایا کہ آپ نے ان چیزوں کے ذریعے آپ کی جو چیزیں آزمائش جو کی تھی، جن کا ذکر پہلے بھی وہ تذکرہ ہو چکا ہے، وہ اختیار کیا، وہ ساری کی ساری آپ ہر عرب کے بچے بوڑھے کے نام پہ تھا، تو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، کوئی تمہید نہیں باندھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں وہ امامت عطا کی کہ جو ہر بندہ ان کی عزت اور تعظیم کرتا تھا۔ اور پھر امام کا جو مطلب ہے، یعنی نبی تو وہ پہلے ہی تھے، اور لوگوں کا جو مقتدا اور پیشوا بنانا تھا، اس کا مطلب کیا تھا کہ ہمارے بعد بھی وہ پہلے ہی تھے، لیکن دنیا کے اندر ہمارے فیض کو عام کر دے۔ یہ عمدۃ البیان میں مفسر فرما رہے ہیں کہ ہمارے فیض کو قیامت تک کے لیے عام کر دے اور مسلمان کر کے رکھنا، اور اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھنا، ہم تیرے در سے پیچھے نہ ہٹیں، ہم جھکتے ہی رہیں، استقامت عطا فرما دے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ہمیں اپنے مقتدیوں کے بھی امام بنا دے، اور یہ دعا ساری امت کو بھی حکم ہے کہ وہ پڑھا کرے۔ اور یہ جو حکم ہوا ہے نا کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، تو یہ بے شک یہ ظالموں کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساتھ جو اس میں چھپی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے تھے نا، تو اس لیے یہ اس کا ساتھ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ لیکن جو نیک اور صالح ہیں وہ لوگ اسے مستثنیٰ ہیں، یعنی انہیں یہ عہد پہنچے گا، جو عدل پسند ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، باشرہ ہیں، ان کو یہ عہد ضرور پہنچے گا، جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہنچا، اور ان کی اولاد پاک سے پھر حضرت ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، اور نبوت کا بھی اختتام کر دیا، یعنی ختم نبوت ہو گیا۔ جو سلسلہ انبیاء کرام کا چلا آ رہا تھا وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور انہیں امام الانبیاء بنا کر نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اور یہ شرف کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا انبیاء کرام میں سے بھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حق بولنے، حق سننے، حق دیکھنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔